لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البدول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر شب شہادت امام رضا علیہ السلام یہ روایت جو 23ویں ذوالقعدہ کی ہے اس کے بارے میں علماء کی نظر یہ ہے کہ دو میں سے ایک تاریخ جو محکم ہے یعنی جن دو تاریخوں میں یہ فیصلہ کرنا علماء کے نزدیک مشکل ہے کہ ان میں سے کون سی تاریخ امام کی شہادت کی ہے 29 سفر مظفر اور 23 ذوالقعدہ ان دو کے درمیان میں علماء کہتے ہیں کہ ہم قرائن اس طرح کے ہیں کہ مشخص نہیں کر پاتے کہ کون سی تاریخ ہے اس سے امام کی حقیقی لہذا ان دونوں تاریخوں میں امام کی شہادت کا امکان تقریباً برابر موجود ہے اور جب امام کی شب شہادت ہے اور اس کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا تو حق یہ بنتا ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے لیکن یقیناً ہم جیسے طالب علموں کی یہ حیثیت نہیں ہے نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم امام کے حقیقی مقام کی طرف اور وہ مراتب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو عطا کیے ہیں نہ ان کو بیان کر سکتے ہیں اور نہ عقل انسانی میں یہ قوت ہے کہ وہ ان مقام اور ان مراتب کو درک کر سکے بس ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ خود اہل بیت کے دروازے سے جو خیرات علمی ہمیں نصیب ہوئی ہے اسے ہم اپنے مؤمنین برادران کے ساتھ جتنا اس کو شیئر کر سکتے ہیں جتنا آپس میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اپنی بساط اور اپنی اوقات کے مطابق کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں یقیناً ایک گفتگو ایک جلسہ
کسی بھی شخصیت ایک عام اگر انسان کی بات کی جائے تو شاید اس کے لیے بھی کافی نہ ہو، برسد ائمہ جیسی شخصیات کہ جن کا مدح خود خدا بند کریم رہا ہے، جن کی مدحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور ان کے درمیان میں مثلا خود امام رضا علیہ السلام کے جو فضائل میں آپ کے اجداد نے جو آپ کی تعریفیں آپ کی ولادت سے پہلے کی ہیں، وہ تمام کے تمام اپنی جگہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کا جو مقام ہے وہ ہماری طاقت اور ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا کیا کیا جائے؟ فارسی میں کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر پیاسا دریا کے کنارے پہنچے اور پھر یہ دیکھ کر کہ دریا کا پانی بہت زیادہ ہے، میں یہ سارا نہیں پی سکتا، یہ سوچ کر پیاسے کو دریا کے کنارے سے پیاسا پلٹنا نہیں چاہیے۔ سارا تو نہیں پی سکتا۔ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ کبھی انسان کسی مسافرت میں، کسی سفر میں، کسی صحرا سے گزر رہا ہو اور کئی دن اس کو ہو جائے پانی نہ پیے ہوئے، تو پیاسے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا اگر سمندر بھی ملے گا تو سارا پی جاؤں گا۔ یہ کیفیت اس کی اس وقت ہوتی ہے جب اسے پیاس لگ رہی ہے، لیکن اپنے پیٹ سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا۔ اب جب وہ پانی پینا شروع کرتا ہے تو کچھ گلاس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا، اور اس کے بعد اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں پورا سمندر پانی پی سکتا ہوں، کچھ گھونٹ پینے کے بعد، کچھ گلاس پینے کے بعد جب اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر تم دریا کو نہیں سمیٹ سکے تو دریا سے پیاسے واپس چلے جاؤ، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم جتنی تمہارے اندر پیاس اور تشنگی ہے کم از کم اتنا پانی پی کر جاؤ۔ عقل کا تقاضا یہ، سارا پانی ساتھ نہیں بھی لے کر جا سکتے تو جتنا پی سکتے ہو۔ لہذا اس بحر بے کراں جو کہ فضائل اہل بیت کا ہے، ہم یقیناً اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بحر بے کراں سے جتنا اپنی تشنگی کے مطابق اٹھا سکتے ہیں کم از کم اتنا ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے۔ لہذا عزیزان من، میں نے عرض کیا کہ امام کی زندگی کو، امام کے فضائل کو احاطہ کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہے، لیکن امام علی رضا علیہ السلام کا ایک مشہور اور معروف جو لقب ہے، اس کے ضمن میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں، اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے اس حوالے سے کوئی مطلب ان کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آپ نے امام کے اکثر القاب، امام ضامن کے حوالے سے، امام رؤوف کے حوالے سے، امام رضا علیہ السلام، یہ سارے کے سارے آپ کے معروف القابات ہیں، لیکن جس لقب سے آپ کو اہل بیت اطہار نے خاص طور پر پہچانا اور جو اہل بیت کے درمیان امام رضا علیہ السلام کی پہچان بنا، وہ حضرت کا لقب ہے عالم آل محمد علیہ السلام۔ اب انسان یہ سوچے کہ جس خاندان میں مدینۃ العلم جیسی شخصیتیں پائی جاتی ہوں، باب مدینۃ العلم جیسی شخصیتیں پائی جاتی ہوں، اس خاندان میں کوئی عالم آل محمد کہلائے تو اس کے علم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ لہذا میں ایک مقدمہ علمی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ عالم کے معنی کو آپ کی خدمت میں، علم کے معنی کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، اور پھر ایک مقام کہ امام کو عالم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے آپ کی حیات طیبہ سے کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ مطلب پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیا کہ جس کو پروردگار نے دو مقامات پر بیان کیا، ایک سورہ مبارکہ نحل میں اور ایک سورہ مبارکہ انبیاء میں۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے، بہت تھوڑے سے الفاظ ہیں، اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو یہ آیت بھی آپ کو حفظ ہو جائے گی اور اس کا جو معنی اور اس کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ فَاسْأَلُوا سوال سے ہے، فَاسْأَلُوا سوال کرو، کس سے سوال کریں؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ کب سوال کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، جب تم جاننے والے نہ ہو۔ بس جب تم لا علم ہو، جب تم جاننے والے نہیں ہو،
تب کیا کرو؟ سوال کرو. کس سے کرو؟ اہل ذکر سے. بس آیت کے اندر 3 چیزیں ہیں. سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں. اس آیت کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گرچہ بہت مختصر سی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار کی شان میں قرآن کریم میں کوئی اور ان کی فضیلت کی بیان میں آیت یا سورت نہ ہوتی، اگر کوئی اور آیت و سورہ نہ ہوتی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اہل بیت اطہار کے فضائل سے بھرا ہوا ہے. بائیں بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کریم نے جا بجا اہل بیت اطہار کی مدحت کو اور فضائل کو بیان کیا ہے. بلکہ علماء حتیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ایک نگاہ سے اگر دیکھا جائے، جیسے کسی بھی کتاب کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، مختلف علوم سے، مختلف حوالوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، فرمایا کہ قرآن کریم کو اگر ایک خاص زاویہ اور ایک خاص نگاہ سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کا ایک خلاصہ اس طریقے سے بھی ہے کہ یا یہ قرآن محمد و آل محمد علیہ السلام کا مستقیماً یا غیر مستقیماً قصیدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یا آپ کے دشمنوں کی مذمت کر رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن کا ایک خلاصہ کیا ہے کہ اگر قرآن کو ایک خاص انداز سے خلاصہ کیا جائے تو ایک خلاصہ یہ ہے یا مدحت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. اب کئی مقامات پر اللہ نے مستقیماً کی ہے، نام لے کر کی ہے، یا علامات کو بیان کر کے کی ہے. اگر سورہ کوثر کو اٹھا کر انسان ذرا سی تحقیق کرے تو جناب سیدہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. اگر سورہ انسان کو انسان سورہ دہر کی تلاوت کرے تو سوائے اہل بیت کے کوئی اور گھرانہ نہیں ہے. آیت تطہیر کو اٹھاؤ تو اہل بیت ہیں، آیے انما کو اٹھاؤ تو اہل بیت ہیں، آیے قل کفا کو اٹھاؤ تو اہل بیت ہیں. بس بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیتیں، سورہ قدر اہل بیت کی مدحت ہے. یہ تمام کے تمام مستقیم مدحتیں ہیں. غیر مستقیم مدحتوں کے بارے میں حتیٰ فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے، اس خطاب کا بہترین مصداق محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. اب اس کے مقابلے پر جہاں کہیں پر بھی اللہ نے مذمت کی ہے، اگر آج کے دور میں تلاش کرو گے تو سوائے اہل بیت کے دشمن کے کوئی اور نہیں ملے گا. لہذا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت محمد علیہ محمد بلند صلوات. لہذا یا قصیدہ ہے اہل بیت کا یا مذمت ہے ان کے دشمنوں کی. یہ ایک زاویہ ہے. فرمایا اس سب کے باوجود، اب غور کیجئے گا، اس سب کے باوجود فرمایا کوئی اور آیت، کوئی اور سورہ قرآن کریم کی نہ ہوتی تب بھی صرف یہ ایک آیت اللہ نے اس انداز سے نازل کی ہے کہ جب بھی آپ اس آیت کو حل کرنے نکلیں گے، جس مقام سے بھی اس کو حل کرنے نکلیں گے، یہ آیت آخر بالآخر آپ کو اہل بیت کے دروازے پر پہنچا دے گی. لہذا فرمایا کوئی اور آیت قرآن میں نہ ہوتی، کوئی اور جملہ قرآن کریم میں اہل بیت کی خاطر نہ نازل کیا ہوتا، کوئی صورت نہ ہوتی، یہ ایک اکیلی آیت اہل بیت کی مرجعیت دینی، ان کی امامت کو اور ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. لہذا اس اعتبار سے اگر اس آیت کے اوپر بحث کی جائے تو بحث کی گنجائش بہت ہے. کبھی انشاءاللہ خدا نے فرصت دی اور تفصیل سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر سکا تو پھر وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مثلا اگر انسان صرف سوال کے اوپر بحث کرنے لگے کہ سوال کسے کہتے ہیں، آج آپ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی سوچیں گے تو کچھ دیر کے بعد یہ سوال خود آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ سوال کہتے کسے ہیں. لہذا خود جب سوال کو حل کیا جاتا ہے کہ سوال ہوتا کیا ہے
تو پھر بہت سارے مطالب انسان کے لیے کھلتے ہیں۔ سوال کے ساتھ یہ بھی کھلتا ہے کہ ایک سوال کرنے والا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہو، ان کی نسبتوں کو دیکھا جائے تو بہت سارے مطالب ہیں وہاں پر جو کبھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ خود اہل ذکر کے اندر بحث ہے کہ ذکر کسے کہتے ہیں اور اہلیت ذکر کسے کہتے ہیں، یہ اپنی جگہ بحث ہے۔ علم کی بحث اپنی جگہ مفصل بحث ہے، لیکن چیلنج کر رہا ہوں اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا کہ آپ سوال کو حل کریں گے، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر جائے گی۔ آپ علم کی بحث کریں گے، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر آئے گی۔ آپ ذکر پر بحث کریں گے، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر پہنچا دے گی۔ اہلیت کی بحث کریں گے تو سوائے اہل بیت کے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ لہذا اس آیت کے اندر کمال یہ ہے، مختصر ہے لیکن اہل بیت اطہار کی عظمت پر، ان کی فضیلت پر، ان کی امامت پر، ان کی مرجعیت دینی کے اوپر اس سے زبردست آیت کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا، میں صرف ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سوال کرو، بس خدا چاہتا ہے کہ سوال کرو، لیکن کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ سوال کا ادب قرآن کریم میں سوال کا ادب یہ ہے کہ ہر سوال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد تسؤ لکم، اے صاحبان ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ اب یہاں پر کیا معنی ہے؟ کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ بحث ہے۔ لیکن اس آیت میں بھی اللہ ایک ادب ہمیں سوال کرنے کا سمجھا رہا ہے۔ وہ ادب کیا ہے؟ سوال کرو، کب کرو؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں۔ بس سوال کب کرنا چاہیے؟ جب لا تعلمون کی کیفیت سے باہر نکلنا ہو، جب نہ جاننے کی کیفیت سے باہر نکلنا ہو، لہذا منع فرمایا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام حضرت سے منسوب ایک کتاب ہے کہ جو آج بھی دنیا میں جو حقوق انسانی اور مختلف حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک رہنما کتاب۔ بڑے بڑے آج دنیا میں ادارے بن گئے ہیں جو حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حق کی بات کرتے ہیں، باپ کے حق کی بات کرتے ہیں، اولاد کے حق کی بات کرتے ہیں، استاد کے حق کی بات کرتے ہیں، کاریگر کی، مزدور کے حق کی بات کرتے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن وہ بھی اتنی ڈیٹیل میں حقوق کو آج تک نہیں بیان کر سکے جتنے 1400 سال پہلے میرے اس امام نے بیان فرما دیے ہیں۔ لہذا اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ اس کتاب کا عنوان ہے رسالۃ الحقوق، حق کا رسالہ، حق کے بارے میں بیان کرنا۔ اور امام نے، البتہ امام نے تفصیل بیان اس طریقے سے نہیں کی ہے، لیکن یہی کہ امام نے مختلف چیزوں کے حقوق کے بارے میں انسان کو متوجہ کر دیا، یہ اپنی جگہ بڑا کمال ہے۔ وہاں جو عالم کے حقوق امام نے بیان فرمایا کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا سوال نہ کیا جائے جو صرف اس کو آزمانے کے لیے ہو۔ ایک ہمارے ہاں معاشرے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کیا ہے کہ کوئی عالم آتا ہے اور اگر وہ نوجوان عالم ہو تو بہت سارے ہمارے ہاں افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ جواب اپنی جیب میں، سوال اپنی جیب میں رکھے ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے ذریعے سے وہ اس عالم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کتنے پانی میں، جبکہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ منع فرما رہے ہیں کہ عالم کا حق کیا ہے؟ عالم کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اسے صرف آزمانے کے لیے اس سے سوال کریں۔ کیوں؟ ایک چھوٹی سی بات کر لوں بس، اس لیے کہ اگر عالم ہوگا، جب بات کرے گا اس کی گفتگو خود بتا دے گی کہ عالم ہے یا نہیں۔ لہذا امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ امتحان میں ہو سکتا ہے حضور ذہنی نہ ہو، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں، اور ایک طالب علم کے ساتھ ہو سکتا ہے حضور ذہنی نہ ہو، ابھی یاد نہیں آ رہا۔ لہذا خود فقہاء جب اپنی کتاب لکھتے ہیں، اپنی توضیح لکھتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان سے سوال کرے اور ان کے ذہن میں جواب اس وقت موجود نہ ہو تو وہ کہتے ہیں جا کر میرا رسالہ میں دیکھو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو جواب نہیں آتا، بعض اوقات انسان کی ذہنی کیفیات ہیں، حضور ذہنی نہیں ہوتا۔
لہذا یہ ادب سوال ہے جو خدا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ سوال اس وقت کرو ان کنتم لا تعلمون، جب تم جاننے والے نہیں ہو۔ بس عزیزان میں اسی لا تعلمون سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہیں سے ایک مقدمہ علمی اپنے لیے اور آپ کے لیے مہیا کروں گا، اور پھر گفتگو کو تمام کروں گا۔ ان کنتم لا تعلمون، میں آج صرف اس لا تعلمون پر گفتگو کروں گا، اس سے زیادہ بحث آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکوں گا۔ لا تعلمون کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو سوال کرو۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں معنی یہ آتا ہے کہ جو دل چاہے سوال کر دو۔ نہیں، خدا یہ نہیں کہا، یہ بات نہیں کہہ رہا۔ جو مرضی چاہے پوچھو، نہیں، یہ نہیں فرما رہا۔ نہیں کہا خدا نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مَا تَشَاءُونَ، جو تمہارا دل چاہے تم پوچھو، یہ نہیں کہا۔ مَا تُرِيدُونَ، جو تم چاہتے ہو پوچھو، نہیں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ان کنتم لا تعلمون، بس جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ نہیں پوچھنا۔ میں پوچھنا کیا ہے؟ جو میرے اندر سے اس لا تعلمون کی کیفیت کو ختم کر سکے۔ لا تعلمون یعنی کیا؟ علم نہ رکھتے ہو۔ خوب، اس علم نہ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ علم نہ رکھنے کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر جو علم نہیں رکھتا اسے ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اسے کہا جاتا ہے جاہل۔ اب غور کیجئے کہ قرآن یہ لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، ان کنتم جاہلون یا ان کنتم تجہلون، اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی کسی کو جاہل کہنا، کسی کے لیے لفظ جاہل استعمال کرنا شاید اس کے لیے تحقیر کا باعث ہو، اس کے لیے اس کی عزت کو کم کرنے کا باعث ہو، اس لیے خدا نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا نے انسانوں کے لیے جاہل کا لفظ کثرت سے استعمال کیا ہے، اور خداوند کریم جب انسان کو جاہل کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو وہاں پر اللہ انسان کی تحقیر نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ لہذا انسان کی اوقات کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت سے نکالتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اے انسان کیا تو بھول گیا کہ تیرے اوپر ایک زمانہ وہ بھی تھا لم یکن شیئا مذکورا، تو اصلا قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ لہذا یہ انسان کی اوقات ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی جاہل آتا ہے، اور بعض اوقات خدا کیا فرماتا ہے کہ تم عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہو کہ دوبارہ تمہاری حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ لا تعلمون شیئا، تم پھر ساری چیزیں۔ تو جس کی ابتدا بھی جہل ہو، جس کی انتہا بھی جہل ہو، اس کے لیے جاہل کا لفظ اس کی تحقیر نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت اور اس کی اوقات ہے کہ جس کی طرف پروردگار متوجہ کرتا ہے۔ پس اب غور کیجئے گا، یہ جاہل ہونا ہماری حقیقت ہے۔ ہم دنیا میں جاہل آتے ہیں اور بعض اوقات دنیا سے جاہل چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے لفظ جہل استعمال نہیں کیا۔ بس میں یہاں سے ایک مطلب دوں گا اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کنتم جاہلون، اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو، ان کنتم تجہلون، اگر تم جہالات رکھتے ہو تو کیا کرو؟ سوال کرو۔ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ کیا کہا؟ ان کنتم لا تعلمون۔ اب اس لا تعلمون کے اندر ایک خوبصورت نقطہ موجود ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ لا تعلمون کیوں فرمایا؟ بس اب غور کیجئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہل دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ دو طرح کا جہل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک جہل وہ ہوتا ہے جس کو جہل بسیط کہا جاتا ہے، اور ایک جہل مرکب ہوتا ہے۔ شاید لفظ میرے سنگین ہے، لیکن میں مطلب کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہل بسیط اسے کہا جاتا ہے جہاں پر صرف ایک جہل پایا جائے، صرف ایک طرح کا جہل۔ اور جہل مرکب اسے کہتے ہیں جہاں پر دو جہل آپس میں مل جائیں، مرکب ہو جائیں۔ تو ایک جہل وہ ہے جو ایک قسم کے جہل سے بنا ہوتا ہے، دوسرا کوئی جہل نہیں پایا جاتا۔ اور ایک وہ جہل ہوتا ہے جہاں پر دو طرح کے جہل آپس میں آ کر مل جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ غور کیجئے گا، جہل بسیط ایک طرح کا جہل ہے، یعنی کیا؟ جاہل کو کم از کم اپنے جہل کا علم ہوتا ہے،
وہ اپنے جہل سے عالم ہوتا ہے. مثلا میں مثال دے دوں کہ مجھے فزکس نہیں آتی. اب اگر مجھے فزکس نہیں آتی تو اس کا معنی کیا ہے کہ مجھے کم از کم یہ تو معلوم ہے نا کہ مجھے فزکس نہیں آتی, ریاضی نہیں آتی, مجھے کمپیوٹر مثلا نہیں آتا, اور اس طرح کے بہت سارے علوم ہو سکتے ہیں. یہ جو نہیں آنا ہے کم از کم مجھے معلوم تو ہے نا کہ میں فزکس نہیں جانتا, میں کیمسٹری نہیں جانتا, ریاضی مثلا نہیں جانتا, مجھے معلوم ہے. کم از کم اپنے جہل سے کیا ہوں, میں عالم ہوں, مجھے اپنے جہل کا علم ہے. بس یہاں پر کیا ہوا, جہل ایک ہے, میں جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا, مجھے معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں, بس یہاں ایک جہل رہ جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان دو طرح کے جہل کا شکار ہوتا ہے. ایک تو جاہل ہوتا ہے, نہیں پتا ہوتا اسے. دوسرا کیا ہوتا ہے, اپنے اس جہل سے بھی جاہل ہوتا ہے. یعنی ایک تو نہیں جانتا, دوسرا نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. اب نقصان کیا ہوتا ہے, غور کیجئے گا. نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے ہی جہل سے جاہل ہو جائے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے, عالم ہوتا. لہذا فرق ہے, ایک تو جاہل ہے, اوپر سے اپنے ہی جہل سے جاہل. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ سب سمجھ یہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں, عالم. بس اب یاد رکھیے گا, زمانے میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہیں جو علم کا ادعا کرنے والے ہیں, جو علم کا دعویٰ کرنے والے ہیں. ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے, وَعَلَّمْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اس کو اللہ نے اپنی جانب سے علم عطا کیا ہے. بس ایک عالم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے, وہ اپنے علم کی بنا پر کہہ رہا ہوتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. یہ ادعا نہیں ہوتا, وہ اپنی حقیقت بتا رہا ہوتا ہے. ہماری حقیقت کیا ہے, ہم جاہل ہیں. جو ممبر پر بیٹھ کر سلونی کہہ رہا ہوتا ہے وہ یہی سمجھا رہا ہوتا ہے تمہاری حقیقت جہل ہے, ہماری حقیقت علم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. لہذا توجہ آپ نے فرمایا, فرق ہے تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری حقیقت جہل ہے. ایک دعوے دار علم کا کون ہے, جس کو خدا نے علم دیا. اس کے بعد کون ہے, بس اب یاد رکھیے گا, اس کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھا لیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے مقابلے پر جس کسی نے بھی عالم ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ عالم نہیں تھا, بلکہ اپنے زمانے کا وہ جاہل مرکب تھا جو اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا تھا. اہل بیت کے مقابلے پر جس کسی نے, کیوں, اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے, کوئی اور ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے. بس اب زمانے میں کوئی اور اگر یہ دعویٰ کرے تو وہ کون ہے, وہ عالم نہیں ہے بلکہ کون ہے, جاہل مرکب. اب ایسے جاہلان مرکب یہ زمانے میں ہمارے آپ کے دور میں تعداد ان کی بہت زیادہ ہے. میں صرف چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا. ہوتا کیا ہے یہ یاد رکھیے گا, جو خود ہی جاہل مرکب ہو وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی تباہ کرتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو جاہلان مرکب ہیں, میں انہیں اشارہ کر رہا ہوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عام طور پر بعض افراد کیا ہوتے ہیں, کچھ دن کسی ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا, اب کچھ دن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب فلاں مریض کو یہ دوا دیں گے, فلاں مریض کو یہ دوا دیں گے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جو میں نے سوچا ڈاکٹر صاحب بھی وہی دوا دے رہے ہیں, تو کچھ دنوں میں یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈاکٹر جانتا ہے وہ میں بھی. اب وہ کہتا ہے کہ اس نے 6 سال 7 سال 10 سال اس نے ضائع کیے, اور میں کون ہوں جس نے 2 سال بغیر پڑھے اس کے ساتھ کام کر کے وہ سب کچھ سیکھ لیا. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ کہیں اور جا کر اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا کے کام شروع کرتا ہے. اور جب مسائل اور پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کئی لوگوں کو مار چکا ہے, غلط دوا دے کر کئی لوگوں کا نقصان کر چکا.
اب ایسے اگر افراد کو آپ معاشرے میں تلاش کرنے لگیں گے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ میں کبھی کبھار تعجب کرتا ہوں، آپ نے بھی روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوگا، بعض اوقات افراد ایسے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، خصوصاً خواتین میں یہ زیادہ مشکل پائی جاتی ہے۔ انہیں کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ، جب وہ اسپیشلسٹ کے پاس سے باہر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اسے کیا پتا، پھر کس کے مشورے پر عمل کر رہی ہوتی ہے؟ گھر میں جو ماسیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ جو کام کرنے والی ہے اس کے مشورے پر عمل کر لیتی ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، اور جو اسپیشلسٹ ہے اس کو جا کر کیا کہتی ہے؟ یہ المیہ ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے موارد ہیں ہمارے، اگر ہم اطراف میں جا کر دیکھیں گے ایسے جاہلان مرکب بہت ہیں۔ اب یہ جتنے بھی جاہل، مثلا انجینئر نہیں ہے، کچھ دن ایک انجینئر کے ساتھ کام کیا، پھر کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں خود انجینئر ہوں، خود ہی گھر بنانے لگتا ہے، اور جب وہ گھر گرتے ہیں، چھتیں خراب ہوتی ہیں، نقصان پہنچتا ہے، ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اب مسئلہ یہ جتنے بھی امور ہیں اس میں انسان کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اور خطرناک جگہ علم دین کا، اور متاسفانہ ہمارے معاشرے میں ایسے جاہلانہ مرکب کی بھی کمی نہیں ہے۔ کچھ دن کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد، کچھ علماء کی تقریریں سننے کے بعد وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایسے تمام افراد، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں بھی کبھی اس جہل کا شکار رہا، علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ ممبر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ سوچ کر ہمیشہ یاد رکھیے گا، ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ممبر پر بیٹھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس جگہ پر بیٹھنے جا رہا ہوں یہ وراثت کسی اور کی ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ ہم اگر ان کی نیابت میں بیٹھتے ہیں تو کم از کم ہمارے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ ہم کل اپنے زمانے کے امام کو یہ کہہ سکیں کہ مولا میں نے اتنا علم حاصل کیا تھا، اور آپ کے دروازے سے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد میں نے یہ کام انجام دیا۔ ہوتا کیا ہے، دین میں اگر جاہل مرکب آ جائے تو اس کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ آپ اس کے ساتھ جتنا بڑا لقب لگائیں گے وہ اتنا خوش ہوگا، لیکن ہوتا کیا ہے، خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں۔ میں 2 مقامات عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو بتاؤں۔ پہلا مقام اپنے اور آپ کے لیے، خود اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ لا تعلمون کیا ہے، کیوں، اس لیے کہ غور کیجئے گا۔ قرآن نے اس آیت میں 2 افراد کا ذکر کیا ہے، 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ کو قرآن نے کہا اہل ذکر، ایک کو کہا لا تعلمون۔ اب لا تعلمون سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے۔ اب لا تعلمون کا غور کیجئے گا، لا تعلمون کے اس لا تعلمون کا دائرہ جتنا بڑا ہوگا، تو اللہ نے یہ کہا نا ان کنتم لا تعلمون، بس اب جب تک میں اپنے لا تعلمون کا دائرہ، مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرے لا تعلمون کا دائرہ کتنا بڑا ہے، تو جتنا میرے لا تعلمون کا دائرہ بڑا ہوگا اتنا اہل ذکر کے علم کا دائرہ بڑا۔ شاید میں مطلب اب تک پہنچا نہیں سکتا۔ دیکھیے لا تعلمون ہے ایک طرف، دوسری طرف کون ہے؟ اہل ذکر۔ اب اللہ نے کہا ہے لا تعلمون سے کہ تم جاؤ سوال مجھ سے مت کرو۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ سوال نبی سے کرو، خدا نے یہ نہیں کہا کہ سوال کتاب سے کرو، قرآن سے کرو، نہیں، قرآن سے بھی نہیں کرو، اہل ذکر سے کرو۔ اب کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ اہل ذکر ہے کون، ذکر سے مراد کیا ہے، ذکر کے لغوی مطلب کیا ہوتے ہیں، قرآن نے ذکر کس کو کہا ہے، یہ انشاءاللہ بتا دے میں کبھی انشاءاللہ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا جاؤ اور ذکر سے سوال کرو، نہیں، کہہ رہا اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب مرحلہ صرف یہ دیکھنا ہے، اگر لا تعلمون کے لا تعلمون یعنی ان کے جہل کا دائرہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اہل ذکر کے علم کا دائرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی سے کہے اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، اور نہ جاننے والا اہل ذکر سے پہنچ کر سوال کرے اور وہ آگے سے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، بس خدا نے، اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک کیا ہو جائے گا؟ غلطی کر دی۔ دوسرا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ جس کی طرف بھیج رہا ہو وہ بتانے میں کوئی غلطی کر سکے۔
اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، حتیٰ بہت سارے علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَاسْأَلُوا خود امر ہے پروردگار کا، اور جب خدا امر کرتا ہے تو امر کا ظہور وجوب میں ہے. یعنی کیا؟ لا تعلمون پر واجب ہے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کرے. کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لا تعلمون پر واجب ہے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کرے تو دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا نے واجب کر دیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل ذکر ایسا ہو کہ جب لا تعلمون اس سے جا کر سوال کرے، جب جاہل اس سے سوال کرے تو وہ یہ کہے مجھے نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ پھر خدا کا حکم غلط ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اہل ذکر جو بتائے غلطی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل ذکر غلطی کر دے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا نے واجب کیا ہے ہمیں غلطی کی طرف. بس کہا یہ دونوں چیزیں محال ہیں. کہ جب دونوں چیزیں محال ہیں تو اہل ذکر کی دو صفات خود بخود سامنے آ جاتی ہیں. اہل ذکر اسے ہونا چاہیے جس کا علم بھی لامحدود ہو، اور جو اپنے علم میں کبھی غلطی نہ کر سکے گا. جو علم میں غلطی نہ کر سکے اسی کو معصوم کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. توجہ فرمائی آپ نے. اب اگر اللہ تعالیٰ ذرا غور کیجئے گا، جب اللہ نے یہ کہا، کیا یہ جو آیت تھی کہ پیغمبر کے زمانے کی تھی؟ کیا اس کا حکم صرف پیغمبر کے زمانے کا؟ نہیں، جب تک قرآن موجود ہے حکم باقی ہے. بس یاد رکھیے گا جب تک زمین پر کوئی ایک جاہل باقی ہے اس کا جواب دینے والا کوئی ایک اہل ذکر ہو، کسی ایک اہل ذکر کا ہونا ضروری ہے. جب تک کوئی ایک جاہل بھی باقی ہے زمین پر کوئی ایک اہل ذکر. صفات کیا ہونے چاہیے؟ اس کا علم بھی لامحدود ہونا چاہیے اور پھر وہ معصوم بھی ہونا چاہیے. بس اب یہ اہل ذکر ظاہر ہو یا پردے میں ہو فرق نہیں پڑتا، ہونا ضروری ہے. ضروری ہے کسی نہ کسی اہل ذکر کا ہونا زمین پر ضروری ہے. اب یہ لا تعلمون، بس اس لا تعلمون سے متعلق ایک گفتگو کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام. یہ لا تعلمون اگر آج ذرا سی میری بات آپ کے ذہن میں رہ جائے اور رات کو میری گفتگو کا کوئی ایک مطلب اور پہلو آپ کے ذہن میں رہ جائے، خصوصاً یہ مرحلہ، تو تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کر یہ سوچئے گا کہ لا تعلمون کا مطلب کیا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے گا کہ میں کیا نہیں جانتا. سوچئے گا میں کیا نہیں جانتا. جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو پہلے ایک بیس لائن میں بھی سے بتا دیتا ہوں. وہ بیس لائن کیا ہے؟ جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو آخر میں آپ کو آ کے یہ پتہ لگے گا کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا، پتہ نہیں کیا ہے. اب میں ذرا سا اشارہ کر دوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کیونکہ بس نہیں. شروع کریں. کبھی آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے ستاروں، سیاروں، ستاروں کو دیکھا؟ آپ کو پتہ ہے کائنات کتنی بڑی ہے؟ آج تک دنیا میں کسی کو نہیں پتہ لگ سکا کہ کائنات. اب اس کائنات میں کتنے گلیکسیز ہیں، کتنی گلیکسیوں میں کتنے سولر سسٹم ہیں، کتنے سولر سسٹموں میں کتنے سیارے، ستارے، سورج، اور پتہ نہیں. اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے. ہم تو جو دکھائی دینے والے ستارے ہیں حتیٰ ان کی تعداد ابھی تک کتنی سائنس میں ترقی کر لی اندازہ ہے نا آپ کو؟ مزیدار بات بتا رہا ہوں آپ کو. سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود انسان ابھی تک دکھائی دینے والے ستاروں کی تعداد گن نہیں سکا ہے انسان. چلو چھوٹا دائرہ چھوٹا کر دیتا ہوں. اپنے سولر سسٹم کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ 7 والے سیارے پہ کیا ہوا. سیارے کو چھوڑتے نہیں پتا چاند پہ کیا چل رہا ہے. تھوڑا تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں. آپ کو دنیا کے بارے میں پتا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کسی کو نہیں معلوم. وہ سائنس جو آج ادعا کر رہی ہے، آپ نے گوگل ارتھ نکال دیا، ہاں 1 منٹ میں آپ ساری دنیا دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. حتیٰ گوگل ارتھ بنانے والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا آج تک کہ دنیا میں کتنے جزیرے ہیں. کیوں نہیں پتا؟
اس لیے کہ غور کیجیے گا، یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پانی اور خشکی کا تناسب کیا ہے؟ 3 حصے خشکی ہے، 7 حصے پانی، یعنی جتنی زمین پر خشکی ہے اس سے 2 گنا زیادہ 3 حصے پانی کیا نام ہے خشکی ہے، اور 7 حصے کیا ہے؟ پانی۔ اب انسان ابھی تک جو 3 حصے ہے 30% جو خشکی ہے، انسان ابھی تک اس خشکی کو پوری طرح سے دریافت، تو اب آپ غور کیجئے کہ جو 70% پانی ہے نہیں پتا انسان، نہیں معلوم، حتیٰ گوگل ارتھ کو بھی نہیں پتا کہاں کون سا پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک اوشن میں، نہیں پتا، کچھ نہیں پتا انسان۔ چلو دنیا بھی چھوڑ دیتا، آپ کو اپنے ملک کے بارے میں پتا، ملک چھوڑ دیتا ہوں، شہر چھوڑیں، محلہ، ہمیں یہ نہیں پتا 7 گھر میں کیا چلتا، محلے میں کیا چلتا، نہیں معلوم، چلو سب کو چھوڑ دیتا۔ آج یہ بحث کرتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، کیا جانتے ہیں آپ اپنے بارے میں؟ اگر میں ابھی نفس کی اور روح کی بحثوں کو کھولوں تو یہاں پہ آدھی پبلک ویسی ہو جائے گی۔ اصل روح کسے کہتے ہیں؟ نفس کیا ہوتا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ قلب کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ کیا ہے؟ لوامہ کیا ہے؟ مسبلہ کیا ہے؟ ملہمہ کیا ہے؟ مطمئنہ کیا ہے؟ چلو اس بحث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جسم مادی، یہ جسم، یہ تو ہمارا ہے نا، کم از کم اس کو ہم اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہیں نا یہ میں ہوں۔ اس جسم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنے ہی جسم کے بارے میں ہماری حیثیت کیا ہے سمجھے اس کو، کیونکہ جتنا ہمیں اپنا لا تعلمون ہوتا سمجھ میں آئے گا اتنا اہل ذکر کی طلب ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ کیا جانتے ہیں ہم اپنے اندر؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے کے لیے میں محتاج ہوں ان لیبارٹریوں کا کہ وہ لیبارٹری والا مجھے بتائے کہ تمہارے اندر چل کیا رہا ہے، تمہارے خون میں شوگر کتنی ہے، تمہارے خون میں یورک ایسڈ کتنا ہے، کون بتائے گا؟ یہ لیبارٹری والا بتائے گا۔ چلیں اندر کے سسٹم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے جسم کے ظاہر پر، یہ ظاہر تو کم از کم میری آنکھوں کے سامنے ایسے ہی ہے نا، اپنے جسم کے ظاہر کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آج کچھ متوجہ کرو، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، باقی سب کچھ چھوڑ دیں۔ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ ہماری جسم کا کتنا فیصد حصہ ایسا ہے جس کو ہم مستقیماً اپنی آنکھوں سے دیکھ، سوچا کبھی آپ؟ آج سوچیں، اگر بہت انسان کی باڈی فلیکسیبل ہو تب بھی اپنے جسم کا تقریباً 30% حصہ انسان اپنی آنکھوں سے، اب سوچیں، یہ میں اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنے جسم کا ظاہر، اس ظاہر کا 30% ایسا ہے جو انسان کبھی بھی اپنی مستقیماً آنکھوں سے، بس 30% حصہ اصلا دیکھ نہیں سکتا انسان، اپنی پوری عمر اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہاں چل کے آ رہا ہے۔ اب غور کیجیے گا، بس اس نقطے تک لے کر آیا ہوں، ایک خاص مقام تک آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اس 30% حصے میں انسان کی اپنی شناخت اور اپنی معرفت کا اہم ترین حصہ بھی شامل ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے خود اپنا چہرہ، انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ بھئی نام تو بدل سکتے ہیں نا، آج میرا نام کاظم عباس ہے، میں کل بدل لوں کسی وجہ سے، لیکن چہرہ یہ شناخت ہے، یہ معرفت ہے۔ ہو سکتا ہے کئی بندوں کے ایک جیسے نام ہو لیکن چہرے سے شناخت کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے۔ آپ اپنا چہرہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ہے؟ بہت آپ اگر زور لگائیں گے تو ناک کا کچھ حصہ اور شاید ہونٹوں کا کچھ حصہ جو کہ مشخص طریقے سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ اب میرے پاس مطلب بہت کچھ ہے یہاں بیان کرنے کے لیے، لیکن میں تھوڑا سا اختصار سے کام دے رہا ہوں۔ انسان اپنی ہی آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، بس اب غور کیجیے، یہ چہرہ ہماری معرفت، یہ چہرہ ہماری شناخت کا ذریعہ ہے۔
آپ کے شناختی کارڈ پر نام آپ کا لکھا ہو، بلدیت آپ کی ہو، انگوٹھے کا نشان آپ کا ہو، ایڈریس آپ کا ہو، تصویر کسی اور کی لگی ہو، لے لیں گے شناختی کارڈ؟ ہاں، اگر آپ نے غلطی سے لے بھی لیا تو پولیس والا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کہیں بھئی کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ کہے گا بھئی تمہاری شکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے میری شکل؟ اس کی بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 1 ناک، میری بھی 1 ناک، اس کے بھی 2 رخسار، میرے بھی 2 رخسار، اس کا بھی 1 منہ، میرا بھی 1 منہ، تو فرق کیا ہے؟ سب کچھ وہی تو ہے۔ میں کسی کے منہ میں اس سے زیادہ، اگر چہرے پر اس سے زیادہ کچھ ہوتا تو مجھے بتا سکتا۔ سب کے چہرے پر یہی چیزیں ہیں نا، یہی سامان، پھر کیا فرق ہے؟ آپ غور کیجیے گا، بس ایک لحظے کے لیے بیٹھ کر غور کیجیے گا۔ یہ چند انچ بائے چند انچ کا کینوس ہے، یہ چند انچ بائے چند انچ کا ایک کینوس ہے تصویر بنانے کا، ایک کاغذ ہے، چہرہ ہمارا۔ خالق کائنات اسے کہتے ہیں جو چند انچ بائے چند انچ پر اتنا تنوع پیدا کر دیتا ہے کہ عربوں میں 2 ایک جیسے افراد ڈھونڈنا مشکل ہو۔ اربوں کی تعداد میں 7 ارب سے زیادہ آج انسان کی تعداد ہو گئی ہے، 200% ایک جیسے چہرے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس خالق کا کمال ہے۔ اب غور کیجیے گا، یہ چہرہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ میری اور آپ کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ آپ امتحان کر کے دیکھ لیں، 1 مہینہ آپ آئینہ نہ دیکھیں، 1 مہینے کے بعد جب آپ آئینہ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا دوبارہ یہ سمجھنے میں کہ یہ میں ہی ہوں یا۔ لہذا اگر آپ کسی شخص کو بند کر دیں کسی کمرے میں اور کئی مہینے یا کئی سال تک وہ اپنے چہرہ نہ دیکھ سکے، تو جب آپ اس کو دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑا کریں گے تو اسے یقین نہیں آئے گا کہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ میں خود ہوں۔ بس اب غور کیجیے گا، میں یہاں سے ایک بڑا لطیف نکتہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تک پہنچانے میں نے زحمت کی، لیکن ایک نکتہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ غور کیجیے گا، میری شناخت کا ذریعہ میرا چہرہ ہے، میری شناخت، میری معرفت کا ذریعہ میرا چہرہ ہے۔ اب غور کیجیے گا، یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے میری ظاہری اور میری مادی معرفت کے لیے اس زمین پر اس نے آئینے اور عکس ایجاد کر دیے۔ اگر عکس نظر نہ آتا، چاہے پانی میں عکس نظر آئے، چاہے کسی اور روشن سطح پر نظر آئے، چاہے انسان آئینے میں دیکھے، اگر اللہ نے یہ آئینے اور عکس نہ بنائے ہوتے، انسان کبھی بھی اپنے آپ کو انسان نہ پہچان پاتا۔ بس انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان کی اوقات یہ ہے کہ زمین پر اگر آئینہ نہ ہو، انسان اپنے آپ کو پہچان، اپنی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، غور کیجیے گا، اگر زمین پر یہ آئینے نہ ہوں تو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ جو انسان آئینے کے وسیلے کے بغیر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، وہ بغیر وسیلے کے خدا کو پہچاننے کی بات ہے۔ اپنے آپ کو جو نہیں پہچان سکتا، بغیر آئینے کے وسیلے کے وہ خدا کو بغیر وسیلے کے پہچاننے کی بات کرتا ہے۔ تو بس اب یہ میرے پروردگار کا لطف اور احسان ہے، اس نے میری ظاہری اور مادی معرفت کے لیے آئینے خلق کیے، مادی بنائے۔ میری مادی ظاہر معرفت تھی، میری مادی معرفت تھی، تو اس نے میری مادی پہچان کے لیے مادی آئینے بنا دیے۔ وہ خود نورانی ہے اور نور ہے، اپنی نورانی معرفت کے لیے جو آئینے بنائے وہ بھی نورانی بنائے ہیں۔ یہ نورانی آئینے ایسے ہیں جو ان تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ ہے کائنات میں، وہ اس الہی آئینے کا نام ہے کہ جو اہل بیت اطہار تک پہنچ جائے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔
لہذا عزیزان اب ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت یہ ہے، ہم نہیں کہتے آپ چاہے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، جتنی کسی علم میں تحقیق زیادہ ہوتی ہے، محقق اپنی تحقیق کے بعد میں آخر میں کیا لکھتا ہے؟ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو دریافت ہونے والا ہے، ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو کہ انسان نے جاننا ہے۔ بس انسان کی تمام تر کوششوں کے باوجود، اس کے تمام تر علم حاصل کرنے کے باوجود، اس کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں جاننا کتنا ہے۔ بس اگر انسان کے نہ جاننے کی کوئی سرحد نہیں ہے تو پھر اہل ذکر اسے ہونا چاہیے جس کے علم کی کوئی سرحد نہ ہو۔ لہذا اسی وجہ سے غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جانتا ہے کہ تا قیام قیامت نہ جاننے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، ان کا جہل بڑھتا رہے گا، لہذا ضروری ہے کہ زمین پر ایسے افراد موجود ہوں، اور یہ افراد اہل بیت اطہار کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لہذا جس دور میں بھی کوئی علمی مشکل پیش آئی ہے، اس دور میں اہل بیت اطہار نے آگے بڑھ کر دین کو سہارا دیا۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، اس کیفیت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا جب زمانہ آیا ہے، جہاں امام رضا علیہ السلام کو اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پر ایک بڑا مسئلہ جو درپیش تھا وہ کیا تھا؟ وہ درپیش یہ تھا کہ اپنے زمانے کا خطرناک ترین طاغوت مامون۔ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انہی کے دسترخوان کی ہڈیاں نچوڑ کر تاریخ لکھنے والوں نے ان کو بہت اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو اپنے ہی بھائی کا قاتل ہو اور اپنے بھائی کو نہ صرف قتل کرے بلکہ قتل کرنے کے بعد امین کو جب اس نے قتل کروایا ہے اپنے بھائی کو تو اس کا سر ایک نیزے پر لگوایا اور اس کی فوج کی معافی اس طریقے سے قرار دی کہ خیمے میں داخل ہوتے جاؤ، امین کے منہ پر تھوکتے ہوئے اور پھر توبہ کرتے ہوئے ہماری بیعت کرو تو ہم تمہاری بیعت قبول کریں گے۔ کبھی ان کا تاریخ میں آپ چہرہ اصلی تو دکھائیں، تب پتہ لگے گا کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو نقصان دینے میں، اہل بیت اطہار کو قتل کرنے میں اور ان کا حق غصب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک بہت بڑا دھچکا جو اسلام کو پہنچ سکتا تھا مامون کے دور میں وہ کیا تھا؟ ایک تاریخ میں نے عرض کیا، انہی کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والوں نے ان کو بہت علم دوست بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دور میں یونان کی کتابیں، یونان علم کی جو کتابیں ہیں وہ بڑی تعداد میں ترجمہ ہوں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس حقیقت کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اس کو پتہ لگا کہ یونان میں کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن سے عرب بالکل ناواقف ہیں، تو اس کے شیطانی دماغ میں، طاغوتی دماغ میں ایک خیال یہ آیا کہ یونان کے علوم کی کتابوں کو ترجمہ کرایا جائے، اور جب یونانی علوم جس سے عرب بے بہرا ہے نہیں معلوم، تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ میں کوئی علم ایسا آ جائے جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت اطہار کو شکست دے سکیں۔ لہذا ان کتابوں کو ترجمہ کرانے کے لیے اعلان کیا گیا کہ جو شخص بھی یونانی علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرے گا اسے کتاب کے وزن کے برابر سونا دیا جائے۔ اب ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے بھئی واہ، یہ تو بڑی علم دوستی کی بات ہے، اتنا پیسہ۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ علم دشمنی ہے۔ یاد رکھیے گا، علم کی دنیا دولت کی دنیا سے جدا ہے۔ علم اور دولت کبھی بھی ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت صاحبان علم نے ہمیں سمجھا دیا، نہ انہوں نے خود کبھی اپنے پاس دولت رکھی اور نہ کبھی ہمیں کہا کہ دولت اکٹھی کرو۔ علم اور دولت جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہوا کیا؟ چونکہ مقصد پلید تھا، لہذا جب یہ کام کیا گیا تو بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف دولت کی لالچ میں ترجمے کیے، ان میں سے بہت سارے تراجم غلط ہوئے، اور جو علوم منتقل ہوئے ان میں بہت ساری غلطیاں موجود تھیں۔ اب فلسفے کی بحث ہے، میں اگر اشارہ کروں گا تو آپ کے لیے سنگین ہو جائے گا، لیکن ایک صریح غلطی کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات رہ جائے۔ یونان کے فلسفے میں ایگزسٹنس، بینگ، ہونا، ہستی، اس لفظ کا جب ترجمہ عربی میں کیا گیا تو غلط ترجمہ کیا، اور ایگزسٹنس کے لیے، ہستی کے لیے، ہونے کے لیے جو لفظ ترجمہ کیا گیا وہ ترجمہ کیا گیا وجود۔ اب مثلا میں آپ سے پوچھوں گا وجود کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کسی بھی چیز کا ہونا۔ یہ ٹیکنیکل اعتبار سے غلط ہے۔ اب ٹھیک ہے کہ ہم اس لفظ سے یہ معنی سمجھنے لگے ہیں تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی غلطی کہاں ہوتی ہے اس کی طرف توجہ کیجیے۔
اگر ہونا، وجود کا معنی اگر ہونا لیا جائے تو آپ کو پورے قرآن میں کسی بھی روایت میں کسی بھی جگہ پر اللہ موجود کا لفظ نہیں ملے گا، اور اس معنی میں نہیں ملے گا۔ تو کیا اس کا معنی ہم یہ لے لیں کہ اللہ موجود نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ جب ہم عربی الفاظ کو قرآن میں جا کے تلاش کرتے یہی ہوتا ہے نا، تو اب ہم جب قرآن میں جا کے تلاش کرتے ہمیں نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا، وجدہ کا لفظ ہونے کے لیے نہیں ہے، پائے جانے کے لیے ہے۔ کسی شے کو اگر آپ مثلا گمی ہو، آپ کی کوئی چیز گم جائے اور جب آپ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے وجدہ۔ وجد تو شیئن، میں نے اپنی چیز کو پا لیا، جو چیز آپ کے پاس نہیں تھی وہ آ گئی۔ لیکن ہونے کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے کانا، اسی سے لفظ مکان ہے، وہ جگہ جہاں پر ہونا، ایگزسٹنس پائی جائے۔ لہذا آپ کو قرآن میں اللہ کے وجود پر اگر دلیل ملے گی تو ہے کان اللہ عالما، اللہ جب سے ہے عالم ہے۔ بس اللہ کے ہونے کی دلیل وجود کے ذریعے سے تلاش نہیں کیجیے گا، اللہ کے وجود کی دلیل کو کانا کے ذریعے سے تلاش کیا جائے۔ اب یہ بڑی سری غلطی ہے جو کہ ہوئی، اور اس کے نتائج خطرناک نکلے۔ اسی طرح کی جو غلطیاں ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ علم ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اہل بیت کو شکست دینے کے لیے، نتیجہ کیا نکلا؟ خود اپنے ہی لوگ بے دین ہونا شروع ہو گئے، اور اتنی شدت سے یہ مسائل پیش آنے لگے کہ اسلام میں الہاد اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ خود معمول پریشان ہو گئے۔ ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں کہ شکاری خود اپنے ہی جال میں پھنس گئے، اور ایک نوبت یہ آئی کہ جو جال اس نے اہل بیت اطہار کو شکست دینے کے لیے لگایا تھا، خود اپنی جان اس میں پھنس گئی۔ جب کئی جگہ سے آ کر، چونکہ اپنے آپ کو علم دوست ظاہر کرنے کے لیے علم کی محفلیں لگاتے تھے، اب جب ان کے سامنے سوال پیدا ہونا شروع ہوئے تو خود ان کا اپنا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں تو ان کو اسلام کا خوف نہیں تھا، مسئلہ کیا تھا؟ اسلام سے منحرف ہوں گے تو ساری کی ساری حکومت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لہذا جو جال امام رضا کو پھیلانے کے لیے، پھنسانے کے لیے بچھایا گیا تھا، خود اس میں پھنس گئے، اور پھر آ کر خود امام رضا سے درخواست کی اور بلایا امام کو اور کہا مولا آپ کے جد کا دین اور آپ کا دین خطرے میں۔ لہذا اس کے بعد امام کو عالم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے اپنے دور میں جو مناظرات علمی کیے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور اتنی شدت سے اور ایسے ایسے مسائل میں امام نے مناظرے کیے ہیں کہ ان مناظروں کی کثرت کی وجہ سے امام رضا کو عالم آل محمد کہا جانے لگا۔ میں نے مقدمہ اس لیے طولانی کیا تاکہ آپ کو اس مقام تک لے کر آ سکوں، اور یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں اہل بیت اطہار کے مقابلے پر جس کسی نے بھی اپنے آپ کو عالم کہا ہے وہ عالم نہیں ہے، اپنے زمانے کا جاہل ہے۔ ہمیں اگر عوام کبھی عالم کہتی ہے تو اپنی محبت سے کہتی ہے اور تسامح ہے، ہم اپنے آپ کو عالم نہ کہتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ ہم ایک طالب علم ہیں جو اہل بیت کے دروازے سے جو رزق ملتا ہے اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے پر معمول۔ ایک اشارہ کروں گا پھر گفتگو کو تمام۔ ائمہ کی سیاسی زندگی کو اگر سمجھنا ہو تو بعض اوقات ائمہ کی زندگی کے صرف ایک اشارہ یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ائمہ نے حکومت الہیہ اسلامیہ کو بنانے کے لیے کتنی جدوجہد کی۔ اور جب امام نے یہ سارا کام شروع کیا اور مامون نے یہ دیکھا کہ امام کے گرد لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں تو ایک تیر سے کئی شکار کی۔ امام کی ولایت عہدی کا دھوکہ دے کر بہت سارے فائدے ہیں جو کہ مامون نے حاصل کیا۔ بس یہ ایک مقام عرض کروں گا امام کی حیات طیبہ سے اور پھر بحث کو ختم کروں۔ جب امام کو ولی عہد بنایا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ولایت عہدی ایک دھوکہ تھا۔ ایک طرف سے عربوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا، دوسری طرف ابھی تک ان یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے خلاف جتنی تحریکیں چلی تھیں وہ شیعیان حیدر کرار کی تھی، شیعیان محمد والے محمد کی تحریکیں تھیں۔ ان تمام تحریکوں کو دبانے کے لیے بھی امام کی ولایت عہدی کو بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اسی طرح سے
اپنے غیر عربی عجم جو افراد تھے ان کو پریشر میں لانے کے لیے بھی امام کی ولایت عہدی کو استعمال کیا۔ اب امام اچھی طرح سے جانتے تھے، لہذا جب امام کو مجبوراً مدینے سے زور اور زبردستی کے ساتھ جدا کرنا شروع کیا تو امام نے تقریباً وہی طرز اختیار کیا جو طرز امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑتے ہوئے کیا۔ جد کے روزے پر جا کر آنسو بہائے، اپنے اجداد امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق کی قبروں پر بیٹھ کر امام نے آنسو بہائے۔ اور مجھے نہیں پتا مدینہ کی کس گلی میں، کس کونے میں بیٹھ کر اپنی ماں زہرا کی قبر پہ بیٹھ کر آنسو بہائے۔ مدینہ میں جتنے محبین تھے امام نے سب کو یہ پیغام بتا دیا کہ اب میری واپسی واپس مدینہ النبی میں نہیں ہوگی۔ سب کو امام نے سمجھا دیا کہ میری یہ رخصت مدینہ سے میرے جد امام حسین علیہ السلام جیسی رخصت۔ راستے میں بھی امام جو کام کر سکتے تھے آپ نے انجام دیے، اور جب مامون نے آپ کو ولایت عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں خاص مقامات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک خاص مقام آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ امام نے اس ولایت عہدی کو قبول کرتے ہوئے کچھ شرطیں لگائی۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط کیا تھی؟ امام نے کہا میں کسی کو نہ نصب کروں گا نہ عزل، نہ کسی کو لگاؤں گا اور نہ کسی کو نکالوں گا۔ میں حکومتی معاملات میں کوئی دخل، میں کوئی حکم نامہ جاری، میرے نام کا کوئی آرڈر جاری نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ کون سی ولایت عہدی؟ امام جب بالآخر مجبور ہو گئے تو امام نے اس ذریعے سے اپنے شیعوں کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ میرے شیعہ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ولایت عہدی حقیقی نہیں ہے بلکہ میرے خلاف ایک پورا پلان بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں عزیزان میں ایک بڑی تعداد میں شیعوں کی بے بصیرتی نے جو تشیع کو نقصان پہنچایا، میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر بحث کو تمام کروں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جتنے انقلابات ہیں کربلا کے بعد سے لے کر امام رضا علیہ السلام کے دور تک جتنی تحریکیں چلی ہیں وہ شیعیان محمد والے محمد علیہ السلام نے برپا کی۔ لیکن جب یہ ولایت عہدی کا دھوکہ مامون نے یہ جال پھیلایا، بہت سارے شیعہ اس بصیرت کو ہاتھ سے نہیں رکھتے تھے، لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بہت ساری تحریکیں وہیں دم توڑ گئیں، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی جس نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو چاہتے تھے کہ امام اپنے حق پر پہنچ جائیں، اور اب جب امام کو ولی عہد بنا دیا تو اس کا مطلب امام کو ان کا حق ملنے والا ہے، لہذا یہ تحریکیں دم توڑ گئیں۔ جبکہ امام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ خلافت نہ ہمارا حق ہے اور نہ ہم اس خلافت کو چاہتے ہیں، بلکہ امامت کا اصل حق ولایت ہے، اور حکومت اسلامیہ اور حکومت الہیہ کی اصل امامت جو کہ عقیدہ امامت کے تحت شیعوں میں آج موجود ہے۔ ہمارا نظریہ خلافت کا نظریہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ امامت کا نظریہ ہے۔ خلافت کا نظریہ ماننے والوں کا یہ نظریہ 100 سال پہلے دم توڑ گیا جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ لوگ خود اپنے علماء سے جا کر سوال کریں کہ جب پہلے خلیفہ کو یہ ضروری تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، آپ نے یہ کہہ کر پہلا خلیفہ بنایا تھا پیغمبر کے بعد کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے اور کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا تو وہ جاہلیت اور کفر کی موت پر مرتا، لہذا ہم نے لوگوں کو اس کفر کی موت پر بچنے سے بچانے کے لیے یہ کام انجام دیا کہ لوگ کفر کی موت پر نہ مرے، اس لیے ہم نے خلیفہ کو بنایا۔ ان سب سے میرا یہ سوال ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ پچھلے 100 سال سے وہ تمہارا امام اور خلیفہ کون ہے جس کی معرفت تمہارے لیے واجب ہو؟ ہمارا نظریہ امامت پیغمبر سے شروع ہوتا ہے، پیغمبر کے بعد سے امیر المؤمنین سے لے کر آج بھی ہمارا امام غائب ہے۔ جو ہمارے امام غائب کا مذاق اڑانا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہمارا غائب ہے لیکن ہے تو صحیح۔
تمہارے پاس 100 سال سے کون خلیفہ اور کون امامت ہے، لا کر ہمیں بتاؤ، اس امام کا نام بتاؤ کہ جس کی معرفت اسی طرح سے واجب ہو اور جو اسی طرح سے خلیفۃ المسلمین کہلایا جا سکے۔ 100 سال سے اب اپنے علماء سے خود سوال کرو کہ 100 سال سے ہماری موت کس پر ہو رہی ہے، لہذا اپنے مسئلے حل کرو، ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھاؤ۔ یہ ہمارا مسئلہ، ہم جانے کہ غائب امام سے کیسے رابطہ کرنا ہے اور کیسے فائدہ اٹھانا ہے، تم جا کر پہلے اپنے لیے تلاش کرو کہ تمہارا خلیفہ کون ہے۔ لہذا عزیزان من، ہمارا عقیدہ امامت، امام یہ سمجھانا چاہتے تھے لیکن ایک بڑی تعداد افراد کی ایسی تھی جس کو یہ بات سمجھ میں، اور نتیجہ کیا ہوا، جب یہ تحریکیں خاموش ہوئی تو جتنے تحریک چلانے والے افراد تھے ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ مامون نے اسلام کے بدن پر جو تلوار چلائی تھی، اس کی اس ضربت کا نتیجہ ہمارے امام کی غیبت کی صورت میں برآمد ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بے بصیرتی کے نتیجے میں جو تحریکیں دبی ہیں اور جن افراد کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، امام رضا کے بعد کوئی بڑی شیعہ تحریک آپ کو نظر نہیں آئی۔ اور اسی چیز کو بے نقاب کرنے کے لیے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ میرے بھائی کو ولی عہد نہیں بنایا گیا ہے بلکہ میرے بھائی کو زبردستی قید کیا گیا ہے، میرے مولا کی بہن جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے مدینے کو ترک کیا، اور تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بعد اہل بیت اطہار کے گھرانے کی کسی خاتون نے اس انداز سے سفر کرنا طے کیا، شروع کیا کہ میری بیوی جہاں جاتی وہاں پر لوگوں کو خطبے دے کر اور وہاں پر لوگوں سے خطاب کر کے ان کو متوجہ کرتی کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد نہیں بنایا گیا ہے بلکہ امام کو قید کیا گیا اور امام کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ لہذا اپنے زمانے کی یہ زینب جب اپنے زمانے کے حسین کی حفاظت کے لیے نکلی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ساوے کے مقام تک پہنچتے پہنچتے مامون کو ایسا لگا کہ یہ ایک اور زینب ہے جو اپنے زمانے کے یزید کو شکست دینے کے لیے نکلی ہے، لہذا اس نے اپنے ناپاک جج یزید کی پیروی نہ کرتے ہوئے اس سے خطرناک کام یہ کیا کہ ساوے کے مقام پر میری بیوی کے قافلے پر حملہ کروا دیا، میری بیوی کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، بھتیجوں کو بھانجوں کو شہید کیا گیا، اور پھر خود میری بیوی کو زہر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بیوی کا سارا خاندان لٹ گیا، اپنے سامنے اپنے بھائیوں کے جنازے دیکھے تو صرف ایک مرتبہ کسی مومن سے جو وہاں تک پہنچا تھا، کوئی شیعہ جو وہاں تک پہنچا تھا، اسے صرف اتنا پوچھا، کہا کہ قم کہاں ہے؟ کہا بیوی آپ قم کا پتہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ قم ہم آل محمد کا گھونسلہ ہے، قم ہمارے شیعوں کا شہر ہے، میں چاہتی ہوں میں اپنے بھائی تک نہیں پہنچ پائی، شیعوں اپنی حیثیت کو پہچانو، یہ حیثیت ہے تمہاری کہ بی بی یہ کہہ رہی میں اپنے بھائی تک اگر نہیں پہنچ پائی کم از کم اپنے شیعوں تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ لہذا ان لوگوں نے باحفاظت طریقے سے بی بی کو نکالا اور نکال کر قوم تک پہنچایا۔ بس ایک منظر آ رہا ہے نظر میں، ایک شیعہ شہر ہے جس میں ایک معصومہ بی بی تشریف لا رہی ہے اپنے بھائیوں کی شہادت کو دیکھ کر، لیکن جب قوم میں داخل ہونے لگی ہے عزیزوں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ سارے قوم کے شیعہ جمع ہو گئے بی بی کا استقبال کرنے کے لیے، ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے ہیں، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ جناب معصومہ میرے گھر میں لے کر آئے۔ بس جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو خود بخود کوفے کا منظر ذہن میں آ جاتا ہے، وہ بھی شیعوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن جب جناب زینب پہنچی ہے تو ہاتھوں میں پھولوں کے بجائے پتھر موجود ہے۔ میرے مولا رضا کی بہن غربت کے عالم میں کوفہ مدینہ قوم کے اندر شہید ہو جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر میرا مولا رضا اپنے بیٹے تقی کے ساتھ اجازت امامت سے پہنچ کر اپنی بہن کو دفناتا ہے، جنازہ پڑھ کر دفن کر کے امام وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کو امام رضا سے ویسے ہی محبت تھی جیسی جناب زینب کو امام حسین سے محبت تھی۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کی بہن کا نصیب یہ تھا کہ وہ آپ کی شہادت دیکھے، لیکن امام رضا کا نصیب یہ ہے کہ اس نے اپنے زمانے کی زینب کی شہادت کو دیکھا۔ اور جب مامون نے دیکھا
کہ اس سب کے باوجود امام کی شہرت میں، امام کی امامت میں، امام کے چاہنے والوں کے اندر کمی نہیں آ رہی، تو آزمانے کے لیے اس نے عید کی نماز کا حکم دیا امام کو۔ اور امام ابھی آدھا راستہ طے نہیں کیا تھا جب مامون کے جاسوسوں نے خبر دے کر یہ کہا کہ اگر اپنے تخت کو الٹانا چاہتا ہے تو اس عید کی نماز کو برپا ہونے دے۔ آدھے ہی راستے سے امام کو منع کیا گیا اور پلٹا دیا گیا۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ امام نے حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کتنی محبت محنت کی تھی اور کتنے چاہنے والے تھے جو امام کے ساتھ موجود تھے۔ یہ سارا مقام دیکھنے کے بعد مامون مجبور ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ امام کو زہر دیا جائے۔ روایات میں لکھا ہے کہ کچھ انگوروں میں زہر کو آلودہ کیا گیا ان کو، اور مامون جانتا تھا کہ کن انگوروں کے اندر زہر موجود ہے۔ امام کو دعوت دی، جب امام چلے ہیں تو روایت کے مطابق امام کا صحابی، بعض روایتوں میں ابو بصیر کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ امام کے ساتھ ہے۔ اور امام جب مامون کے محل میں داخل ہونے لگے تو آپ نے کہا ابو بصیر میں اندر جا رہا ہوں، اگر واپسی پہ تو میرے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہوا دیکھ تو پھر مجھ سے سوال نہ کرنا، چپ چاپ میرے پیچھے چلے جانا، لیکن اگر میرے سر پر کپڑا نہ ہو تو پھر مجھ سے بات بھی کر لینا اور جو پوچھنا چاہو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر امام داخل ہوئے، ملعون نے انگور اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کچھ سلام اور کچھ گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ یہ خاص انگور میرے لیے بھیجے گئے اور میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ تناول فرمائیں۔ امام نے کہا میرا دل اس وقت انگور کھانے کا نہیں چاہ رہا۔ اس نے امام کو مجبور کیا اور یہاں تک کہ آخر میں الفاظ استعمال کیا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں اور اپنے اوپر شک کے الزام میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اب جب امام نے یہ مقام دیکھا تو امام نے چند دانے انگور کے اٹھا کر اپنے دہانے ادھر میں رکھے۔ ملعون کہتا ہے کہ اور لے لیں۔ امام نے فرمایا کہ جو تو کرنا چاہتا تھا وہ اس انگوروں نے کر دیا۔ امام کی آواز میں روب اتنا تھا کہ مامون کی جرت نہیں ہوئی امام کو روک سکے۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں باہر بے چینی سے منتظر تھا، کچھ دیر بعد جب میں نے دیکھا کہ امام رضا باہر آئے ہیں تو امام کے سر پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ کہ ہدایت کے مطابق میں چپ چاپ امام کے پیچھے چلا ہوں، عزاداروں میں نہیں جانتا، لیکن یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ زہر اتنا شدید تھا کہ محل سے باہر آتے آتے امام کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو۔ ابو بصیر کہتا ہے میں اس حالت میں امام کو دیکھ رہا تھا کہ محل سے اپنے گھر کا جو تھوڑا سا فاصلہ ہے وہ امام نے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ، خدا جانے کتنا شدید زہر تھا کہ ابھی کھا کر محل سے باہر آئے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو ڈگمگاتے ہوئے پیروں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہ میں نے چاہا امام کو سہارا تو امام نے منع کیا اور گھر میں داخل ہوتے ہی کہا ابو بصیر دروازے کو بند کر دے، اور میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میرے کمرے کا بھی دروازہ بند ہوگا، کسی کو میرے کمرے میں مت آنے دینا۔ ابو بصیر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنے کمرے میں جا کر امام نے اپنے آپ کو اپنے بستر پر ڈالا ہے اور پھر ڈالنے کے بعد میں نے فرزند زہرا کی کراہتوں کو سنا ہے۔ ارے کلیجہ پارا پارا ہو رہا ہے امام رضا کا، میرا مولا غربت کے عالم میں تڑپ رہا ہے، شاید اسی غربت کے عالم میں میرے مولا نے اپنے بیٹے امام جواد کو یاد کیا ہوگا۔ ابو بصیر کہتا ہے ابھی میں شہر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 9 سالہ جوان شہر میں ظاہر ہوا، ارے چہرے سے امام رضا کی شبیہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک آدمی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ بند دروازے سے اندر کیسے آ گیا، وہ تیزی سے آگے بڑھا، دروازہ خود بخود اس کے لیے کھل گیا۔ اپنے بابا امام رضا کے پاس پہنچے ہیں، امامت کی امانت کو میرے مولا نے قبول کیا ہے، امام جواد کی آغوش میں امام رضا نے دم توڑ دیا، وصیتیں کر چکا ہے میرا مولا۔ امام جواد نے تنہا ہی اپنے
बाबा को गुस्ल दिया, तन्हाई अपने बाबा को कफन दिया। बस इस मरहले पर एक मरतबा ये कहूँगा, या इमाम जवान, आपके बाबा की गुर्बत में शहादत हुई, अरे हम आपको पुरसा देने के लिए यहाँ मौजूद है। मेरे मौला, आपके बाबा की गुर्बत में शहादत हुई, कोई आपके बाबा के जनाजे के पास मौजूद नहीं था। अरे ये गुर्बत जरूर है, लेकिन आपके जद हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी गुर्बत नहीं है। अरे वो तन्हाई न थी, बल्कि गुर्बत में चारों तरफ से दुश्मन मौजूद थे। अरे सिर्फ सर को कता नहीं किया, बल्कि बदन से लिबास को उतार लिया, अंगूठी की खातिर उंगली को कता कर दिया गया। कोई अमामा ले गया, कोई नालैन ले गया, और उसके बाद घोड़ों से इमाम की लाश को पामाल किया। मौला, जब आप अपने बाबा को गुस्ल कफन दे रहे थे, कम अज कम आपके बाबा की लाश अतर महफूज थी। हाय मेरा इमाम सज्जाद, जब स्वयं में अपने बाबा की लाश पर पहुंचा है, तो बाबा की लाश के टुकड़े इतने थे कि एक चटाई को मंगा कर अपने बाबा के टुकड़ों को जमा कर रहा था। बस मेरे मौला की वसीयत थी, उसी वसीयत के मुताबिक जब सुबह को इमाम का ताबूत आबादा हुआ, मामूर अरे मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ जमा हो गया। जब एक मरतबा पता लगा कि इमाम शहीद हो गए, सारा शहर उमड़ कर आ गया, और एक मरतबा इमाम के जनाजे को उठाया गया, लेकिन जिस जनाजे पे बेटा मौजूद न हो, अरे बाप का जनाजा यकीनन उसके लिए तरसता है। अरे मौला इमाम सज्जाद, कहा आप आए करबला की सरजमीन पर, कम से कम अपने बाबा को अपने हाथों से कब्र में उतारा। हाय गुर्बत इमाम जवाद, अरे मेरे मौला का जवाद मदीने में तड़प रहा था कि अपने बाबा के जनाजे को, अपने बाबा के ताबूत को कांधा न दे सका, अपने बाबा के जसद अतहर को कब्र अतहर में ना उतार सका। मेरे मौला इमाम जवाद, आज हम आपके बाबा का ताबूत उठा रहे हैं, इसी नियत से उठा रहे हैं कि मौला आप आए, आकर अपने बाबा के ताबूत की शबीह को अरे जान पर तबा काटा दे, अपने बाबा का ताबूत आप अपने एक मरतबा खुद अपने सियों के साथ करने का मातम हुसैन। बेटा